ہمارے سماج میں یہ میں سختی کے ساتھ لوگوں سے روکا، یہ دھیرے دھیرے رسم بننے جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ دھیرے دھیرے ہمارے شیرشاہ آبادیوں میں ایک طرح کا رسم بن گیا۔ جیسے مرا کرسی لگاؤ اور وہ پنڈال لگا دو، یہ 2-4-5 سال پہلے ایسا نہیں تھا۔ اور اس کے بعد ہمارے گاؤں کی بات ہم کر رہے ہیں، ایک آدمی گاؤں گھومنا شروع کر دیا، آدھا کلو ہر گھر سے چاول لے گا اور وہ پولٹی لے کے آئے گا، اور وہ گاؤں والے 2-4 آدمی مل کر کے وہاں جا کر کے کھانا بن رہا باہر سے آئے گا۔ تو یہ تو ہندو بھی پیچھے پڑ گیا ہے۔ ہندو تو 2 دن بعد کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ 10 دن بعد کرتے ہیں، مسلمان تو اسی دن شروع کر دیا، نہیں یہ نہیں چلے گا، صحیح نہیں، مہمان کو کھلائے گا، حدیث میں ہے کہ 10 آدمی گھر لے جا کر کھلائے گا۔ یہ بنانے کا رواج کہاں سے آ گیا؟ نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، یہ رسم بن جائے گا۔ آگے مولوی چھیلو نا، یہی بولے گا، کیا بولے گا؟ آگے مولوی نہیں تھا، وہ لوگ پڑھا لکھا نہیں تھا، حدیث نہیں بوجھتا تھا، اسی لیے ابھی اس کو ختم کریے، نہیں چلے گا، ایک دم نہیں، یہ ایک ساتھ کھانا نہیں بنے گا۔ صحیح حدیث یہ ہے کہ مہمان گھر سے آئے گا، ہر آدمی 10-5 لے جا کے گھر میں کھلائے گا، لیکن کھانا نہیں تیار ہو سکتا ہے۔ کیا مرد عورت کی کفن ایک ہی، سعودی عرب میں ایک ہی، 3 دیجئے، 1 دیجئے، بہتر ہے۔ 5 کے بارے میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے، 3 تو ہے، 1 بھی ہے، سمجھ رہے ہیں، لیکن تینوں کپڑا برابر ہی دے دیجئے۔ میت کو دفنانے کے بعد اجتماعی دعا، اس میں کتنا اختلاف چل رہا ہے، کیا کیجئے گا شیخ؟ ہو رہا ہے نا۔ دیکھیے میت کی ثابت قدمی کے لیے اصل جو دعا ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہے، اور جو نہیں ہونی چاہیے وہ ہو رہی ہے۔ وہ صحیح ہے کہ میت کو دفنانے کے بعد کچھ لوگ رہ جاتے وہ جو دعا کرتے ہیں ایک ساتھ، نہیں سب کوئی نہیں، کچھ لوگ ہاں وہ تو وہی تو، یہ تو دعا جائز ہے، یہ دعا تو جائز ہے، اس کی ثابت قدم سوال جواب کے وقت جو ہے وہیں پر کچھ لوگ ان کی ثابت قدم یا سوال کا جواب دے سکے، وہ دعا ثابت ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے، اور ایسے پتہ نہیں ہاتھ کے بارے میں تو مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن ان کی ثابت قدمی کے بارے دعا تو ہے۔ تشہد کی حالت میں سبب انگلی ہلانے کے بعد دیکھیے اس کے بارے میں وہ تو آپ اور ہم گرامر پڑھے ہوئے ہیں، وہ برابر ہلاتے رہنا چاہیے، جہاں خاص کر کے اللہ کا نام آئے اس طرح کا تو ہلاتے رہنا، لیکن اس میں غلو اور افراط و تفریط نہ ہو۔ آپ لوگ جتنے بیٹھے ہیں سب لوگ پڑھتے ہیں نماز، تقریباً سبھی لوگ پڑھتے ہیں، تو آپ دیکھ لیجئے نا یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں تقریباً سب۔ ایک خوشخبری سنائیں، ایک خوشخبری سنا دیں۔ ڈیلی ایک حج کرنا چاہتے چاہیے، ممکن ہے کہ ڈیلی ایک حج کیجیے گا؟ شیخ صاحب بیٹھے ہیں، شیخ صاحب بھی بڑے عالم ہیں، دین ہے یہ سب۔ تو جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ہر روز آپ کو ایک حج کا ثواب ملے گا، اور حج کا نہیں بلکہ عمرہ کا بھی، ایک حج اور ایک عمرہ ہر روز دن میں ایک ہی بار ہوگا۔ چاہتے ہیں کہ ہر روز ایک حج اور ایک عمرہ کرنے کی آپ کو ملے؟ چاہتے ہیں؟ چھوٹا سا ایک عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الفجر فی جماعت، جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، فجر ظہر نہیں، فجر، چونکہ مشکل وقت کو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے کہا ہے، من صلی الفجر فی جماعت، جس نے فجر کی نماز امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، جماعت ختم ہو گئی، ثم قعد یذکر اللہ، اسی جگہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنے لگا، ذکر کیا ہے سبحان اللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، کچھ بھی نہیں ہے تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کچھ بھی نہیں تو الحمدللہ رب العالمین، سب ذکر ہے۔ نماز ختم ہو گئی، اس جگہ بیٹھ کے اذکر اللہ، اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، استغفر اللہ، جو بھی اس کو یاد ہے کر رہا ہے، حتی تطلع الشمس، سورج نکل گیا، ثم صلی رکعتین، سورج نکلنے کے بعد کتنی دیر؟ جماعت کے بعد سورج آدھا گھنٹہ، شیخ نے کیا آدھا گھنٹہ؟ یہ آدھا گھنٹہ بیٹھنا پڑے گا، یہ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن بھائی فضیلت بھی تو ہے اتنی نہیں۔ یہ آدھا گھنٹہ اگر بیٹھ گیا، سورج نکل گیا، ثم صلی رکعتین، 2 رکعت وہ پڑھ لیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کتب لہ اجر
حاج والعمرۃ نہ کیا ہے وہ آیت سے حدیث تامتن تامتن تامتن، تمہ کا مطلب پورا، کہہ رہے ہیں کہ اس کو مکمل ایک حج ایک عمرہ، مکمل حج مکمل عمرہ، مکمل حج مکمل عمرہ، 3 بار ایک اس کو مکمل حج اور عمرہ کی نیکی ملتی ہے، اس کے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہے. یہ فضیلت ہے. تو دن میں ایک بار کیا جا سکتا ہے، کام ہے تو ہفتے میں ایک دن کیجئے، ہر مہینہ میں ایک دن کوشش کیجئے، ایک حج ایک عمرہ کی نیکی. عمل کچھ نہیں ہے، فجر کی نماز ختم ہو گئی بیٹھ جائیے، اللہ کا ذکر، سورج طلوع ہوا 2 رکعت نفل پڑھ کے گھر چلے جائیے، ایک حج ایک عمرہ کی نیکی. نبی کہہ رہے ہیں بہت بڑی بات ہے. چلیے فجر کے بعد جو آپ سوال تھا، اذان کے بعد فجر کی اذان کے بعد دوری کا سنت ہے نا، اس وقت کوئی تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں تو نہیں، اذان کے بعد تحیۃ المسجد کی ضرورت نہیں ہے. اذان کے بعد تحیۃ المسجد کی ضرورت نہیں ہے. جس نماز کے لیے آ رہے ہیں وہ نماز تحیہ ہے اور اس نماز کی سنت تحیہ ہے، الگ سے ضرورت نہیں ہے. یہ کب ہے؟ آپ ظہر کے اذان 12 بجے سے پہلے اگر مسجد آ رہے ہیں تو تحیۃ المسجد، سمجھ رہے ہیں. لیکن اذان کے بعد اگر آ رہے ہیں تو تحیہ الگ سے نہیں ہے، اس نماز کی سنت پڑھیں گے نا، وہ تحیہ ہے. جماعت چل رہی ہے وہی جماعت تحیہ ہے، الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. شیخ ہے جیسے میاں بیوی ہے جی، اور میاں اس شوہر کا انتقال کر جاتا ہے تو ان کو وائف کو کتنا دن گھر کے باہر نکلنا چاہیے؟ 4 مہینہ 10 دن. 4 مہینہ 10 دن کے بعد گھر سے نکلیں گے؟ ہاں گھر سے نکلیں گے اسی گھر سے. اور زیورات وغیرہ نکالنے کے لیے؟ زیورات وغیرہ نکلنے کے بارے میں ہم کو تو نہیں لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں، ہم کو صحیح علم ہم کو نہیں ہے اتنا بھی. ایک دم جیسے شوہر مارا اسی وقت 2-4 گاؤں کی جو بوڑھی عورتیں ہیں سب سے پہلے یہ کھولو، اس کے بعد یہ کھولو، اس کے بعد یہ کھولو. لگتا ہے کہ اسلام اتنا سختی سے نہیں بولا ہے. نہیں کیا شیخ؟ یہی ہے کہ زینت نہیں اختیار کرنا ہے. وہ لپسٹک مت لگاؤ دوسروں کو لبھانے کے لیے، وہ کاجل مت لگاؤ، وہ چمکیلی ساڑی مت پہنو، یہ ہے. لیکن ہم لوگ تو ناک ہی کو اتار دیتے ہیں، ہاتھ کی چوڑیاں اتار دیتے ہیں. یہ نہیں، گھر کے اندر رہے گی 4 مہینہ 10 دن بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلے گی. یہ ہے حدیث میں. یار اس کا ناک کان ایک دم پورا ایک دم یہ کر دیتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ضرورت کے تحت نکل سکتی ہے. ضرورت کے تحت. ضرورت کیسی ضرورت؟ کھیت میں مثال کے طور پر کھیت میں مزدور کام کر رہا ہے، اب اس کو مان لیجئے کہ کیا لے کے جانا ہوگا، چلو کھاد مثال کے طور پر اب کوئی نہیں ہے، چچیرا ممیرا پھپھیرا کھلیرا آس پاس پڑوسی کوئی نہیں ہے. پردہ کرے گی، چادر پہنے گی، اس لے جا کر کے مزدور کو دے کے آئے گی. یہ ہے اشد ضرورت. کوئی نہیں ہے تب ٹھیک ہے. مثال کے طور پر گاؤں میں مائکے ہیں، اس کے مائکے میں کوئی انتقال کر گیا یا ماں طبیعت خراب ہو گئی، یا بچے گی کہ نہیں بچے گی، یہ اشد ضرورت ہے، جائے گی آئے گی، رات نہیں رکے گی. یہ اسلام مشکل نہیں ہے. جی اور کچھ؟ آمین اللہم آمین. چلے بہت جزاکم اللہ خیر. بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے مل کے، بہت خوشی ہوئی. ماشاءاللہ یہاں سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگ ہیں.